میرے بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ قابل تشویش ہے، اور حالیہ جو پے در پہ واقعات ہو چکے ہیں، مولانا صاحب کی شہادت سے لے کر بنو کے واقعے تک اور جعفر ایکسپریس تک اور بھی چھوٹے موٹے واقعات ہمارے صوبے خصوصاً خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں، تو یہ جو آپ نے میرے بھائی کہا ہے کہ لوگ بالکل یہ نہیں سوچتے ہیں۔ کچھ عناصر ایسا ہے جو اس بات کو مطلب ہوا دیتے ہیں اور تقویت دیتے ہیں جو کہ قابل تشویش بات ہے، اور جو اس وقت ملک کے حالات ہیں میرے بھائی، ہم اس وقت ایک نازک دور سے گزر رہے ہیں، ایک امتحان کے دور سے گزر رہے ہیں۔ میں پورے پاکستانی قوم کو اور خصوصاً خیبر پختونخوا کے جو غیور پختون ہیں ان کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ میرے بھائی یہ جو امتحان کا اس وقت جو دور گزر رہا ہے، اس میں ہمارے پاس جو بچنے کا راستہ ہے، وہ بچنے کا راستہ یہ ہے کہ ہم آپس میں اتفاق اور یگانت رکھیں، اور جو یہ ملک کے خلاف نیگیٹو جو لوگ پروپیگنڈے کر رہے ہیں ان لوگوں کے پروپیگنڈے میں نہ آئے۔ پختون قوم جو ہے ایک بہادر اور ایک اپنے دستوری قوم ہے، جو کہ مطلب جس کی ہزاروں سال کی تاریخ ہے، اور اس تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو ہماری تاریخ جو ہے نا بہادری اور ایک سسٹم سے مطلب عبارت ہے کہ جس میں ہم نے اپنا ہر فیصلہ جرگے پہ کیے۔ تو میرے بھائی آپس میں آپ بیٹھے اپنے اختلافات دور کرے، اور یہ جو لوگ پروپیگنڈا اس وقت کر رہے ہیں ان لوگوں کے پروپیگنڈے میں نہ آئے، بلکہ ان لوگوں کے پروپیگنڈے کا جواب آپ دیں۔ میرے خیال میں سر عوام اور اداروں کے درمیان فاصلے نہیں بڑھے، البتہ کچھ عناصر کچھ سالوں سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں مطلب یہ دراڑ آئے، لیکن وہ جو میں سوچتا ہوں وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، اور وہ لوگ جو ہے نا انہوں نے مطلب یہ کہ لوگوں کو استعمال کیا، ابھی وہ پس پردہ چلے گئے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں اپنی قوم کو خاص کر یہ مطلب ایک اپیل کرتا ہوں کہ ہم اتفاق کے ساتھ امن کے ساتھ بیٹھے اپنی بات کریں اور اس ملک کے لیے امن تلاش کرے، کیونکہ اس ملک کے امن میں ہی ہماری بقا ہے اور اس ملک کی خوشحالی میں ہماری خوشحالی ہے۔ دیکھیں وہ تو سر گفتگو پھر بہت طویل ہو جائے گی کہ اس وقت جو اگر ہم دیکھا جائے کہ ہمارا جو ملک ہے اور ساتھ میں ہمارا جو برادر ملک افغانستان ہے، ادھر کچھ چپکلش ہم محسوس کر رہے ہیں، تو اس میں کچھ ایسا تاثر بھی مل رہا ہے کہ بین الاقوامی قوتیں ملوث جو کہ اس چیز کو خراب کرنا چاہتی ہیں۔ تو میں نہیں سوچتا کہ انشاءاللہ یہ خرابی کی طرف جائے گا۔ یہ دونوں مملکت جو ہے ان کے مطلب جو سربراہان ہیں وہ سوچیں گے، اپنا سوچیں گے، اپنے ملکوں کا سوچیں گے، اپنی عوام کا سوچیں گے، تو انشاءاللہ اگر بیٹھیں گے تو اچھی بات کریں گے، اس میں انشاءاللہ نتائج بھی اچھے آئیں گے۔ جی بالکل، کیوں نہیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ ہم آپس میں مطلب اتفاق سے رہے، امن سے رہے، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹیں۔ تو انشاءاللہ ہمارے جو والد صاحب تھے، اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب کرے، انہوں کا بھی یہ مشن تھا اور ہمارے بھی انشاءاللہ یہ مشن رہے گا۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پختون قوم جو ہے وہ اپنے مسائل کا حل مل بیٹھ کے وہ خود تلاش کرے اور امن کے راستے پہ، اور انشاءاللہ امن کے راستے پہ چلیں گے۔ پختون قوم کو میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہمارے خیبر پختونخوا کے حالات چل رہے ہیں وہ کافی خراب ہے امن و امان کے حوالے سے، تو یہی میں کہوں گا کہ ہم جو ہے کسی لوگوں کے پروپیگنڈے میں نہ آئیں، کسی لوگوں کی غلط باتوں پہ کان نہ دھرے، اور انشاءاللہ ایک سوچ کے ساتھ، امن کے سوچ کے ساتھ، اور اپنی ریاست کے بقا کے سوچ کے ساتھ جو کہ اللہ کا بھی حکم ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ آگے چلے، تو انشاءاللہ کچھ تکلیفوں کے بعد انشاءاللہ پھر اللہ جو ہے نا کرم کرے گا، تو انشاءاللہ راحت آ جائے گی۔ سیف مسالہ چاٹ، نمبر 1 کوالٹی، نیو پیکنگ۔ ہمارے ہاں ہر قسم کے مسالہ چاٹ، سرخ مرچ، دھنیا، سالن مسالہ، بیسن، دھنیا پاؤڈر، سرخ مرچ پاؤڈر، ثابت سرخ مرچ، چاول، گرم مسالہ، خشک آم، مکس اچار باجیات ریٹس پر دستیاب ہیں۔ پتہ: موچی لڑا بازار، پشاور شہر۔